بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہے کہ وقت کا حاکم اپنے ہی ماتحت ادارے کے سامنے ایک عام شہری بن کر مہینوں انتظار کرتا رہا اور اس نے 12 لاکھ روپے جرمانہ ادا کیا۔ اور اس معاملے پہ ماضی میں جو پریکٹسز چلتی رہیں ان کو دیکھا جائے، کسی وزیر اعظم تو بہت بڑی بات ہے جی، وزیر بھی بہت بڑی بات ہے، کوئی بیوروکریٹ بھی بہت بڑی بات ہے، گریڈ 22 کا 21 کا، کسی تحصیلدار کا اس ملک میں کام ہو تو مشینری ساری فائلیں اٹھا کے گھر پہنچ جاتی ہے، پٹواری فرد دینے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں، نقشہ منظور کرنے والی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، جو تحصیل کی میونسپل کی اتھارٹیز ہوتی ہیں، میونسپل اتھارٹیز، وہ گھر پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ تو وزیر اعظم کے گھر کا معاملہ تھا، جو کہ اکتوبر 2018 میں ایک درخواست دیتے ہیں اور اس درخواست میں یہ استدعا کرتے ہیں کہ میرے گھر کو ریگولرائز کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم آ چکا ہے اور وہ ادارہ ان کے براہ راست ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یعنی اسلام آباد میں موجود ادارہ ہوتا ہے جسے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں۔ وہ ادارہ کیا کرتا ہے کہ چند ہفتوں بعد وزیر اعظم کی درخواست کا جائزہ لینے کے بعد اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ کوئی ایک آدھا اعتراض فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں، اس پہ 8-10 اعتراضات لگا دیتا ہے۔ ایک اعتراض یہ لگاتا ہے جی آپ جو فرد لے کر آئے ہیں اس فرد پہ آپ کا نام نہیں بلکہ جمائمہ کا نام ہے، پہلے وہ انتقال، وہ پورا پروسیس ہے اس کو کروا کر لے کر آئیں۔ پھر جی یہ اعتراض یہ لگتا ہے کہ آپ کے جو نقشے میں ٹیکنیکل مسائل ہیں ان کو ٹھیک کروا کے لائیں۔ پھر وہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں جو ریجنل پلاننگ کے ہیں وہ اعتراض لگاتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ پھر وہ ڈائریکٹر صاحب اس پر اعتراض لگاتے ہیں کہ سیوریج کے جو پلان ہے وہ بنوا کر لائیں۔ پھر اعتراض لگتا ہے کہ آپ سالڈ ویسٹ کا جو پلان ہے وہ بنوا کر لائیں۔ پھر اعتراض لگتا ہے کہ جو ایکسیس روڈ ہے آپ کے گھر تک جاتی ہے، جو ریونیو کا اس میں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ لے کر آئیں۔ پھر اعتراض لگتا ہے کہ آپ اس چیز کا سرٹیفکیٹ دیں کہ اس پراپرٹی پہ آپ نے کوئی قرض تو نہیں لیا ہوا، وہ لے کر آئیں۔ اچھا، یہ اعتراضات لگتے ہیں، وہ افسر اعتراض لگانے کے بعد جو ہے وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ میں تو اب نوکری سے پکا فارغ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سی ڈی اے میں اس سے چند مہینوں پہلے ایک ایسا ہی کیس آتا ہے کہ جی وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، بڑے پاورفل وہ کہے جاتے تھے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں، وہ ایک سی ڈی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ذرا فائل لے کر آئیں فلاں پوسٹ سیکٹر کے فلانے گھر کی۔ تو ان کو بلوایا جاتا ہے اور بلوا کے کہا جاتا ہے کہ یہ فائل لا کر مجھے دے دیں، میں نے اس کا کوئی جائزہ لینا ہے، فائل چیک کرنی ہے۔ تو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب جو ہیں انکار کر دیتے ہیں کہ قانون کے تحت کسی کی پراپرٹی کی فائل میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ابھی اپنے سی ڈی اے کے دفتر نہیں پہنچتے واپس، جو کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہ نوکری سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈائریکٹر، یہ تو پرنسپل سیکرٹری کی بات بتا رہا تھا اور وہ فائل دینے کا معاملہ تھا، اس نے فائل نہ دینے پر ایسا کیا۔ اور اس ڈائریکٹر نے کیا کیا کہ وزیر اعظم کے گھر کی ریگولرائزیشن، ان کے جو نقشے کی منظوری ہے اس پر 8-10 اعتراضات ایسے لگا دیے۔ اچھا، پھر ہوا کیا کہ وہ ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی نوکری پر موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ تمام اعتراضات دور کرائے گئے اور اعتراضات دور کرانے کے بعد جب سی ڈی اے سے دوبارہ رجوع کیا گیا اور اس میں یعنی کئی مہینے لگ گئے، اس کے بعد اس سی ڈی اے نے کہا جی آپ پر تو 12 لاکھ روپیہ جرمانہ بنتا ہے۔ اچھا، اس میں ہو تو یہ سکتا تھا کہ ظاہر ہے جو بلڈنگ کے ریگولیشن بنے ہیں سی ڈی اے کے اسلام آباد کے 2020، ایک تو اس میں کوئی رولز نرم کر کے کوئی ایسی شک نکالی جا سکتی تھی، کوئی ریگولیشن، یہ رولز اور ریگولیشنز کے لیے تو پارلیمان میں بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو اداروں کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو انہوں نے کہا کہ جی اب 12 لاکھ روپیہ جرمانہ بنتا ہے، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہ 12 لاکھ روپیہ جرمانہ جو ہے یہ اگر نہ دیا تو پھر اس میں تو پھر ہزاروں لوگوں کو چھوٹ دینی پڑے گی پھر، اور یہ میں 12 لاکھ روپیہ ادا کروں گا کیونکہ جو ریگولیشنز بنے ہیں ان ریگولیشن پر میں عمل کروں گا تو لوگ عمل کریں گے۔ اس میں پھر 12 لاکھ روپیہ انہوں نے جمع کرایا، جو میرے پاس لیٹر ہے کہ اپے آرڈر، پہلے تو یہ آپ کو لیٹر پڑھ کے سناتا ہوں
کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پلیز ٹو اپروو دا بلڈنگ پلانز فار دا بلڈنگ. آگے خسرہ نمبر لکھا ہے, موزہ موہڑا نور اس علاقے کا نام ہے, اور اس میں لکھا گیا ہے کہ دی فرسٹ اپروول ہیز بین اکارڈڈ فار دا گراؤنڈ فلور اینڈ دا ٹوٹل کورڈ ایریا از ایز انڈر. جو کورڈ ایریا ہے وہ اس میں لکھا ہے, اور اس میں لکھا ہے پے آرڈر بیئرنگ نمبر اور آگے ڈیٹڈ فار 1200,000 drawn from National Bank of Pakistan on account of without approval charges and scrutiny fee. جو وداؤٹ اپروول چارجز اور اسکروٹنی فی سے متعلق جو یہ چارجز ہیں, کیونکہ بلڈنگ تو پہلے بنی ہوئی تھی اور اس کے بعد اب چونکہ اپروول لی جا رہی ہے, اور اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ جو رقبہ تھا بنی گالا کا یہ ایکوائرڈ لینڈ نہیں تھی, اس کے ارد گرد کی تمام ایکوائرڈ لینڈ ہے. جو وہاں پر ڈیم ہے, راول ڈیم کی جو لینڈ ہے وہ حکومت نے ایکوائر کر رکھی ہے. جو ارد گرد کے دوسرے علاقے ہیں تینوں طرف سے وہاں سے زمین ایکوائر کر لی گئی ہے. تو اس پہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ جب حکومت نے یہ ایکوائر نہیں کی, یہ بہت پہلے کی بات ہے, کئی برسوں پہلے فیصلہ آیا تھا, تو پھر اس میں آپ لوگوں کو گھر بنانے سے کیسے روک سکتے ہیں. تو لوگوں نے پھر دڑا دڑ گھر بنا لیے, اور اس میں پھر پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس وقت یہ گھر اس وقت انہوں نے ایک عام شہری کی حیثیت سے خریدا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے خط لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جی بنی گالا میں جو اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں یہ ماحولیات کے لیے, راول ڈیم کے لیے بڑا خطرہ ہیں. تو اس کے بعد پھر معاملہ پتہ چلا کہ جی یہاں تو گھر ریگولرائز ہے ہی نہیں کسی کے, وزیر اعظم کا اپنا گھر ریگولرائز نہیں, اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے. اس کے بعد پھر عدالتی احکامات آ گئے, اور اس کے بعد وہ تمام پروسیس ہوا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اور اس میں بھی صرف یہ نہیں ہے کہ اپروول ہو گئی ہے, اور اس میں یہ لکھا ہے دی پلانز آر اپرووڈ سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشنز 1 to 12 مینشنڈ اوور لیف. اس میں بھی اس کو مشروط کیا ہے. فائنل اپروول کمپلیشن ول بی ایشوڈ آفٹر ریکمنڈیشن آف کنسلٹنٹ ٹو بی ہائرڈ. تو اندازہ کریں کہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ایسے کیسز بھی بڑے ایسے ایشوز آئے جس میں پتہ چلا کہ ایک فائل چلتی تھی, وہ 8 افسروں کے ہاتھوں میں سے گزرنی تھی, تو 8 افسر لائن میں بٹھا کر وہ فائل ایک ہی دن میں پروسیس کرا لی جاتی تھی. اور اس میں بھی وزیر اعظم کہہ سکتے تھے سی ڈی اے کو جی آپ یہ مجھے 1-2 مہینے میں رزلٹ چاہیے, یا آپ خود فرد لیتے پھریں, جس طرح ہوتا ہے ہمارے تو یہاں ہمارا تو افسر شاہی کے لیے فرد بن کے گھر آ جاتے ہیں, نقشہ بن کے گھر آ جاتا ہے, فلاں پلان بن کے جو ہے وہ سارے, یعنی یہ چیزیں اعتراض لگنے سے پہلے ایڈریس ہو سکتی تھیں. اعتراض لگے, اس پہ کئی مہینے لگنے کے بعد, وہ ایڈریس ہونے کے بعد اس پہ پھر جرمانہ لگا. وہ جرمانہ 12 لاکھ روپے ادا کرنے کے بعد پھر اب ان کے گھر کو جو ہے وہ ریگولرائز, ان کا نقشہ ریگولرائز کر دیا گیا ہے. اس سے ایک تو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد تھا قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, کہ دیکھیں کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو اس طرح چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. آئین پاکستان کے تحت تمام شہری برابر ہیں, اور وزیر اعظم, وزراء, جو پریولیج کلاس ہوتی ہے ان کو اس طرح کی کئی سہولتیں میسر ہوتی ہیں, لیکن عام لوگوں کو یہ ان کے لیے مثال بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بڑا کام ہے, بڑا اقدام ہے. اب اسلام آباد کے شہریوں کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ اسلام آباد کی اب بہت بڑی آبادی کا, اب تو وہ جو پرانا ایک سارا سسٹم تھا جو ماسٹر پلان بنا تھا, اس کے بعد تو گراؤنڈ ریالٹی بدل گئی ہے. اب تو یہاں پر فیض آباد سے آگے نئے شہر کے شہر آباد ہو گئے ہیں, جو روات تک جاتے ہیں. یہ رورل ایریاز تھے, یہ شہر بن چکے ہیں, اور ان کے حوالے سے کوئی پلان موجود نہیں تھا. اسی طرح بنی گالا کا جو علاقہ ہے اس کے حوالے سے کوئی پلان موجود نہیں تھا. تو اب جو نئے بلڈنگ ریگولیشنز آئے ہیں 2020, اس سے عام آدمی کو بھی فائدہ ہو سکے گا. وہ ریگولرائز ہوں گی بہت سی سوسائٹیز, گھر, اور قومی خزانے میں اربوں روپے آئیں گے, اور چیزیں ایک سسٹم کے ماتحت, ایک سسٹم کے کنٹرول میں ہوں گی. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.